اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اور ایک مغرور مداری کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کو اللہ عز و جل نے ظاہری حسن و جمال سے بھی خوب نواز رکھا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایک امیر زادی آپ رحمت اللہ علیہ پر عاشق ہو گئی اور کھانا پینا ترک کر دیا۔ لڑکی کے والدین آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی لڑکی کے عشق کا حال بیان کر کے اپنی لڑکی کی شادی آپ رحمت اللہ علیہ سے کرنے کی درخواست پیش کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں تو ذات خداوندی سے عشق کرتا ہوں، پھر مجھے اس ظاہری شادی کی کیا حاجت ہے؟ لڑکی کے گھر والوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ان سے 3 دن کی مہلت مانگی۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی داڑھی، مونچھیں، ابرو اور بال کٹوا دیے، لنگوٹی پہن کر جسم پر مٹی لگا کر اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے وہ لڑکی آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ سکتی تھی۔ جب اس لڑکی نے آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو اس کے دماغ پر سوار عشق کا بھوت اتر گیا اور اس کے دل سے آپ رحمت اللہ علیہ کی محبت جاتی رہی۔ حضرت لال شہباز قلندر کے زمانہ میں سید جمال شاہ مجرد انتہائی مشہور درویش تھے اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد ان سے فیض یاب ہوتی تھی۔ سید جمال شاہ مجرد کا معمول تھا کہ کڑائی جس میں تیل ابل رہا ہوتا تھا اپنے پاس رکھتے تھے اور اس ابلتے تیل سے اپنے ہاتھ اور بازو دھویا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اپنے کچھ رفقا کے ہمراہ سید جمال شاہ مجرد کے پاس آئے۔ سید جمال شاہ مجرد نے آپ رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ اگر آپ رحمت اللہ علیہ سچے ہیں اس ابلتے تیل کی کڑائی میں کود کر دکھائیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ابلتے تیل کی کڑائی میں چھلانگ لگا دی اور اس میں یوں رقص کرنے لگے جیسے ٹھنڈے پانی میں رقص کر رہے ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد صحیح سلامت اس کڑائی سے باہر نکل آئے۔ تذکرۃ المشائخ سیستان میں منقول ہے کہ شاہ صلاح الدین رحمت اللہ علیہ جو کہ درگاہ حضرت لال شہباز قلندر کے منتظم تھے، ان کے ہاں اولاد نہ تھی۔ انہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کئی مرتبہ التجا کی۔ ایک مرتبہ انہیں قبر مبارک سے یہ ندا سنائی دی، تمہارا نام شاہ صلاح الدین اولادی ہے۔ اس دن کے بعد شاہ صلاح الدین کے ہاں کثیر اولاد پیدا ہوئی اور شاہ صلاح الدین اولادی رحمت اللہ علیہ کی اولاد کے ہاں بھی پھر آگے کثیر اولاد ہوئی۔ یہ بھی منقول ہے کہ سید یعقوب بن سید میران رضوی کے ہاں 56 برس تک اولاد نہ ہوئی اور جب وہ 7 میں ناظم الملک بن کر آئے تو حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار پاک پر اولاد کی غرض سے حاضر ہونے لگے اور ان کا معمول تھا کہ وہ قلعہ 7 سے پیدل ننگے سر مزار پاک پر حاضر ہوا کرتے تھے۔ اللہ عز و جل نے سید یعقوب پر کرم فرمایا اور پھر ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام صادق علی شاہ رکھا گیا۔ سید یعقوب نے اپنی منت کے پورا ہونے پر نظار پاک پر سرخ رنگ کا جھالر والا شامیانہ بنوایا۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز قلندر سیاحت کرتے ہوئے ایک صحرائی علاقہ میں پہنچے۔ گرمی کی شدت زوروں پر تھی، ہر طرف گرم لو کے تپیڑے آگ کی مانند جسم سے ٹکرا رہے تھے۔ صحرا میں ایک طرف ایک چھوٹا سا درخت تھا جس کے نیچے ایک مداری اپنے بندر اور ریچھ کو لیے بیٹھا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب اس کے پاس پہنچے تو فرمایا، اے بھائی تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں قلندر ہوں۔ یاد رہے کہ اس زمانہ میں ریچھ اور بندروں کے تماشا کرنے والے کو بھی قلندر کہا جاتا تھا۔ اس نے پوچھا، یا سرکار آپ کون ہیں؟ حضرت نے مسکرا کر فرمایا، میں بھی قلندر ہوں۔ بولا، آپ تماشا دکھائیے۔ فرمایا، نہیں، پہلے تم تماشا دکھاؤ۔
اس نے ریچھ اور بندر کا تماشا دکھانا شروع کر دیا۔ پھر جب ختم کر لیا تو بولا یا حضرت اب آپ تماشا دکھائیے۔ حضرت قریبی درخت پر چڑھ گئے اور فرمایا کہ نیچے سے گزرو۔ جیسے ہی وہ نیچے سے گزرا ماحول یکسر تبدیل ہو گیا، ہر طرف ہریالی تھی، دور دور تک خوبصورت پھل اور پودے تھے۔ ایک فوج کی کمان آ رہی تھی، آتے ہی اس نے اس قلندر کو پکڑا اور بولا بادشاہ سلامت، آپ کدھر چلے گئے تھے؟ ہم آپ کو تلاش کر کر کے تھک گئے ہیں، ملکہ کا بھی برا حال ہے، چلیے۔ قلندر ان کے ساتھ چلا گیا۔ ملکہ دیکھ کر بھاگی، خوش ہوئی، میرے سرتاج آ گئے۔ اس طرح وہ قلندر بادشاہ بن گیا، اس کی اولاد ہوئی، پورا ملک اس کے زیر تسلط تھا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ ذرا اس جگہ پر تو جاؤں جہاں سے گزر کر اس مقام تک پہنچا ہوں۔ ہمراہ فوج کے اس جگہ پر گیا، اس درخت کے نیچے سے جیسے ہی گزرا ماحول یکسر تبدیل ہو گیا، وہی صحرا، وہی بندر، وہی ریچھ اس سوکھے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ نہ فوج تھی، نہ محل، نہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ۔ آپ کے پاس بھاگ کر پہنچا اور بولا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا تو نے اپنا تماشا دکھایا تھا اور میں نے اپنا، وہ سب کچھ جو تو نے دیکھا محض تماشا ہی تو تھا۔ قدموں میں گر گیا، بیعت ہوا، قریبی ساتھیوں میں سے ہو گیا۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔